خواتین و حضرات، آج 28 فروری اور جمعۃ المبارک ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا ولاگ سویڈن کی ڈائری پہ مشتمل ہے، جس میں اس ہفتے کی اہم خبریں، سویڈن کے حالات حاضرہ اور یہاں جو نئے قوانین ہیں اور امیگریشن کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ تمام شامل ہیں۔ اور آج کے ولاگ میں کافی خبریں جو ہیں وہ آپ کو جاننے کو ملیں گی، لیکن اس سے پہلے یہ کہ کل یعنی 1 مارچ سے سویڈن میں رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے آغاز پر تمام اہل اسلام کو میری طرف سے دلی مبارکباد، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس مہینے کے فیض و برکات سے ہم مکمل طور پہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی عبادات میں اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی جو ہماری کوشش ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے گزشتہ سال میں نے ایک ولاگز کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہر ولاگ میں ایک پارے کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا، تو اس طرح پورے مہینے میں ہم پورے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ دوبارہ سے اس جو پلے لسٹ ہے میرے چینل پہ، اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، رمضان المبارک میں ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پہ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ ماحول ایسا ہوتا ہے، ہم اجتماعی طور پہ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو ان لمحات کو جو ہے وہ ہمیں زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو میری 2 کتابیں ہیں، سبق آموز کہانیاں نمبر 1 اور 2، ان سے دوبارہ میں متعارف کرانا چاہوں گا، جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے پبلش کی ہیں۔ وہ بیسٹ سیلر کتابیں ہیں، ان کے کئی ایڈیشنز شائع ہوئے ہیں، اور یہاں سویڈن میں آپ کو اردو، انگریزی اور سویڈش زبانوں میں، اس کے علاوہ ڈینش اور نارویجن زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔ تو kisanabuk.sc پہ جا کے آپ اپنے بچوں کے لیے یہ کتابیں ضرور حاصل کریں۔ جو بچے پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے دیں، جو نہیں پڑھ سکتے آپ ان کو کہانی کے طور پہ سنا سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اردو، انگریزی، سویڈش زبانوں میں، پنجابی زبانوں میں بھی یہ دستیاب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ظاہر خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے وہ اپنا فدیہ دیتے ہیں۔ فدیہ 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اس کے پیسے آپ دیتے ہیں، کوئی اور آدمی جو ہے مستحق شخص وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی لوگ رمضان کے آغاز میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر عید الفطر سے پہلے فطرانہ دیتے ہیں۔ فطرانہ سب کو دینا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے بڑے سب شامل ہوتے ہیں، اور یہاں سویڈن میں اس سال جو ہے 100 سویڈش جو ہے وہ فطرانہ ہے۔ یہ فدیہ، فطرانہ یا زکوٰۃ، سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں کا آپ خیال رکھیں، ان کو دیں۔ لیکن اگر آپ اخوت کو بھی دینا چاہتے ہیں تو اخوت سویڈن کو آپ یہ فطرانہ، زکوٰۃ اور یہ جو فدیہ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ 100% جو ہے وہاں مستحقین تک پہنچتا ہے، اور یہ ہمارا سوئش نمبر ہے 123500625، یا یہ ہمارا بینک جیرو ہے، تو اس پہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کی امانت جو ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچے گی۔ اب ہم چلتے ہیں جناب خبروں کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہ خبر یہ ہے کہ سال 2022 کے بعد فروری کے مہینے میں سویڈن میں بجلی سب سے مہنگی ہوئی ہے، اور یہ جو جنوبی سویڈن کا علاقہ ہے، جس کو نمبر 4 انہوں نے رکھا ہوا ہے بجلی کی تقسیم کے حوالے سے، اس میں یہ قیمت جو تھی 1.04 کرونے کلو واٹ تک پہنچ گئی۔ لیکن جو نمبر 3 ایریا ہے اس میں جو ہے وہ 0.77 یعنی 0.77 تھی، لیکن شمال میں اس کی قیمت بہت کم رہی، شمال میں 13 سے 15 کلو واٹ کے حساب سے رہی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نورشوپنگ میں ایک پرائمری اسکول کو دھمکی کے بعد آج جمعے کے دن جو ہے حکام نے بند کر دیا، تاکہ بچے جو ہے وہ کسی قسم کے بھی جو ہے وہ خطرے سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد جناب خبر سکونے سے ہے۔ وہاں پہ ایک والدین کو اپنے 15 سالہ بیٹے کی شادی اسی عمر کی ایک لڑکی کے ساتھ کرنے کے جرم میں جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ شادی انہوں نے 2021 میں کی تھی، ان کا تعلق سربیا سے ہے، اور انہوں نے چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ شادی کی ہے۔ اگلی خبر چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہے۔ سویڈش حکومت نے ایک اسٹڈی کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نرسری اسکول، پری اسکول ہیں، وہاں پہ بچوں کا سکرین ٹائم کم سے کم ہو اور زیادہ وہ کتابیں پڑھیں، اور جو 2 سال سے چھوٹے بچے ہیں جو فور اسکولہ میں، ڈے کیئر میں جاتے ہیں، ان کے لیے بالکل سکرین ٹائم نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ 2 سال سے چھوٹے بچوں کو بالکل کمپیوٹر، ٹیبلٹ یا موبائلز وغیرہ نہ دیں، اور جو دوسرے بچے بھی ہیں
وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتابیں پڑھیں اور اسکرین ٹائم کی طرف کم آئیں، کیونکہ ان وجوہات کی بنا پہ بچوں کی جو توجہ ہے، کنسنٹریشن ہے، اور ان کا سونا جو ہے اور ان کے جو نظر کے مسائل ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جرمنی سے ہے، جس میں وہاں کی ایک عدالت نے 2 افغانی نوجوانوں کو سویڈش پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کے الزام میں سزائیں سنائی ہیں۔ ایک نوجوان کو 5.5 سال اور دوسرے کو 4 سال 2 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ سویڈن کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تازہ ترین جو سروے آیا ہے، اس میں حزب اختلاف جو ہے وہ موجودہ جو 4 جماعتی حکومتی اتحاد ہے اس سے 9.8%، یعنی کہہ لیں 10% جو ہے وہ آگے ہے۔ اور اس میں بھی اگر جو 3 جماعتیں ہیں ریڈ گرین کی، یعنی وینسر پارٹی، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اور ملیو پارٹی، گرین پارٹی، ان تینوں کو اگر ملا لیا جائے تو یہ اس وقت حکومت بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے برا حال حکومتی اتحادی جماعت لبرل پارٹی اور کرسچن ڈیموکریٹ کا ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ 4% سے نیچے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سال انتخابات جب ہوتے ہیں تو ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور سیاست کے حوالے سے ہی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو سینٹر پارٹی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں محرم دمیروک، انہوں نے 2 سال کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ جماعت کی صدارت سے الگ ہو گئے ہیں اور ان پہ جماعتی حلقوں کی جانب سے بھی کافی تنقید تھی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی صدارت کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ وہ ترکی نژاد ہیں اور انہوں نے انیلوف کے بعد جو ہے وہ سینٹر پارٹی کو آگے بڑھایا۔ اس پہ جو 2 پاکستانی نژاد یہاں سویڈن میں سیاستدان ہیں جو سینٹر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں جناب لیاقت گرایا ہیں جو کہ کونسلر ہیں فال شاپنگ میں، تو انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ محرم دمیروک نے اچھا پرفارم کیا تھا اور EU الیکشن میں بھی کارکردگی بہتر رہی تھی۔ بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور سینٹر پارٹی کو سویڈن کی سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح کے خیالات اسٹاک ہوم کے علاقے ییرفیلا میں خاتون سیاستدان زنیرا بینش، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہوا ہے جن حالات میں ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ انہوں نے EU کے انتخابات میں سینٹر پارٹی کو 2 نشستیں جو ہیں وہ دلائیں، وہ اچھی میراث جو ہے وہ چھوڑ کے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سینٹر پارٹی کی قیادت کن کے حصے میں آتی ہے۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ سویڈن کے جو ریاستی ادارے ہیں، خصوصاً جو فورشیکرنگ کاسا ہے، نیشنل انشورنس ایجنسی اور پینشن ایجنسی، ان میں جو لوگ ملازمت حاصل کریں گے ان کا مجرمانہ ریکارڈ اچھی طرح سے چیک کیا جائے گا، تاکہ وہ ان اداروں میں ایسی پوسٹ پہ بیٹھ کے ایسے فیصلے نہ کریں جس سے لوگوں کو مالیاتی فائدہ ہو اور ان کا تعلق جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں سے نہ ہو۔ سویڈن کی ڈرائیونگ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اعداد و شمار آئے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو شراب کے نشے میں دھت ہو کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو بھولنے کا مرض ڈائمنشیا ہے اور اس کے بعد ان کو ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ گاڑی چلاتے رہتے ہیں۔ اور یہاں یہ فگر سامنے آئی کہ 5 سے 6 ہزار لوگ ایسے ہیں جو سال میں ٹریفک پولیس جن کو چیک کرتی ہے، اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے مزید ان کی چیکنگ کر رہی ہے۔ اس کے بعد جناب سویڈن میں بے روزگاری کے حوالے سے تو آپ خبریں سنتے رہتے ہیں، کافی بے روزگاری تقریباً 7-8% کے قریب ہے، لیکن کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جن میں جاب فوری مل جاتا ہے، اور ان میں ایک جو ہے وہ CNC آپریٹر ہے، جو کہ مشینوں کو کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ کالج یا جمنازیم میں اس کی اسٹڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد نوجوانوں کو فوری طور پہ جو ہے جاب مل جاتا ہے۔ اگلی خبر جناب آپ کی صحت کے حوالے سے، سویڈن کا جو قومی ادارہ صحت ہے فولکہیلسمyndigheten، اس کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ تر سویڈش لوگ جو ہے غیر صحت مند خوراک کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سبزیاں، پھل اور مچھلی کم کھا رہے ہیں، جبکہ سوڈا اور جو جوسز وغیرہ ہے جس میں چینی ہوتی ہے وہ مشروبات زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ خصوصاً یہ ہے کہ لوگوں نے مچھلی کھانی کم کر دی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو ہفتے میں 2 مرتبہ جو ہے وہ مچھلی کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ زیادہ مچھلی کھانے سے اور سبزیاں کھانے سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اس کے بعد جناب سویڈن کی ایجوکیشن کے حوالے سے خبر ہے، سویڈش نیشنل ایجنسی فار ایجوکیشن اسکول ورکر، انہوں نے سویڈن میں کچھ ادارے ہوتے ہیں جو بچوں کو ٹیوشن دیتے ہیں، لیکسیل جس کو سویڈش میں کہتے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے 2021 میں جو اسٹیٹ منی تھی، ٹیکسز کے پیسے تھے، اس میں سے مختلف اداروں کو 60 ملین کرون کو سپورٹ کیا
تاکہ وہ بچوں کو یہ پڑھائیں، لیکن جب انہوں نے چیک کیا تو کئی نے اس میں سے ان کے ساتھ فراڈ کیا تھا، اس لیے اب انہوں نے جو پیسے دیے تھے اس میں سے 14 ملین سویڈش کرون جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ تھی جناب اسکول برکت کے حوالے سے خبر۔ اس کے بعد جناب خبر یہ ہے کہ سویڈن میں بجلی کی کاروں کی فروخت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پہلے یہ اوپر جا رہی تھی لیکن اب تقریباً 14% جو ہے وہ کاریں کم فروخت ہوئی ہیں بجلی والی، لیکن سویڈش اکانومی جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہ 0.8% GDP میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جناب اس کے بعد خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم کے علاقے آلبی میں پیر کے روز ایک 20 سالہ شخص جو ہے وہ گولی لگنے سے جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جناب آخری خبر جو ہے وہ سویڈن میں موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ اس سال ویسے بھی اتنی شدید سردی نہیں پڑی، سردی جو ہے فروری میں کافی پڑی، لیکن اب بہار جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو سویڈن کا جنوبی علاقہ ہے بلیکنگے اور سکونے وغیرہ، وہاں بہار آ چکی ہے۔ اور آج 28 فروری کو وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ہوم میں بھی بہار جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ تھا جناب سویڈن کی ڈائری کا تازہ ترین ایڈیشن۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو جو احباب یہ چینل نہیں دیکھتے آپ ان تک یہ شیئر کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں۔ اور اپنا خیال رکھیے اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔